ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ بہرحال قدرے ایک بہتری نظر آ رہی ہے ان ٹرمز آف آبزرونگ دی SOPs۔ ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے پیرامیڈکس وہ 24/7 کورونا کی جو پیشنٹس ہیں ان کو سرو کر رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنے ڈاکٹر صاحبان کو، اپنے پیرامیڈکس کو، اور سیکورٹی کے وہ ادارے، ہمارے پولیس، سیکورٹی گارڈز اور وہ سرکاری ملازم یا وہ پرائیویٹ آرگنائزیشن کے لوگ جو سرو کر رہے ہیں۔ بلوچستان گورنمنٹ نے ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے پیرامیڈکس کو سرو کرنے کے لیے روز اول سے ہر ایک سہولت پہنچانے کی ہم نے کوشش کی ہے، جن میں PPEs ہیں، ماسکس ہیں، گاگلز ہیں، کیپ کورز ہیں، شو کورز ہیں، جو بھی ریکوائرڈ ڈاکٹر صاحبان کو کورونا کمبیٹ کرنے کے لیے اکوپمنٹ ضرورت ہے وہ ہم فراہم کرتے رہے، اور وافر مقدار میں ہم نے فراہم کی ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس یہ سارا اسٹاک اس وقت وافر مقدار میں موجود ہے۔ لیکن کل بلوچستان گورنمنٹ ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارے وہ ڈاکٹر صاحبان، پیرامیڈکس، سرکاری ملازمین جو کورونا کے پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہوئے کورونا انفیکشن سے متاثر ہوئے ہیں، اور متاثر ہونے کے ساتھ جو شہید ہوئے ہیں ان کو شہداء ڈکلیئر کرتے ہوئے، جو بلوچستان میں دیگر سرکاری ملازم جو ڈیوٹی کے دوران شہید ہوتے ہیں، جو شہداء پیکج ہے وہ ان کے لوائقین کو دینے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہ ایک پورا پیکج ہے، اس کی نوٹیفیکیشن پہلے سے کی جا چکی ہے، جو گریڈ وائز ہے۔ مختلف گریڈ کے شہداء کے لیے مختلف اس میں کمپنسیشن جو ہے وہ ایک رقم ہم ادا کرتے ہیں، گو کہ اس رقم سے جو تلافی نقصان ہمیں ہوا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا، لیکن بلوچستان گورنمنٹ جو ہے نا ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے فیملیز کے ساتھ جو ہے کنٹریبیوٹ کریں۔ اس کے علاوہ دیگر جو ڈاکٹرز، پیرامیڈکس جو کورونا کو کمبیٹ کرنے کے لیے ہاسپٹلز میں ڈیوٹی دے رہے ہیں، فاطمہ جناح چیسٹ ہاسپٹل اور شیخ زید میں، ان کے لیے بھی جو ہے اضافی بونسز کا اعلان کیا گیا ہے، جو 1 مارچ سے ہمارے ان پیرامیڈکس اور ڈاکٹر صاحبان کے جو تنخواہیں ہیں اس میں اس کا اضافہ کیا جائے گا۔ بلوچستان گورنمنٹ نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ اب تک ہمارے سول سیکریٹریٹ میں ایک آدھ شعبوں کے علاوہ سب بند تھے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ کو ہم نے کھولنے کی اجازت دے دی تھی اس سے قبل، اب چونکہ بجٹ اور ڈیولپمنٹ جو سیکٹرز ہیں اس میں کام کرنا ضروری ہے، بلوچستان گورنمنٹ بجٹ کی تیاری کر رہی ہے، تو بجٹ اور ڈیولپمنٹ PND وغیرہ سے منسلک جتنے بھی سیکٹریٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں انہیں بھی کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن وزٹرز جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہوں گے۔ اب تک مجھے یاد ہے جب 1000 کورونا پازیٹیو پیشنٹ سامنے آئے تھے آپ بھائیوں کے ساتھ، میں جب وہ شیئر کر رہا تھا، میرے اور آپ کے احساسات جو ہے وہ بڑے پریشان کن تھے کہ اب بلوچستان میں کیسز 1000 تک پہنچ گئے، لیکن انفارچونیٹلی آج دیکھیں کہ 4000 سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب 4087 کیسز آپ کے سامنے ہیں، اور ان 4087 کیسز میں صرف منتھ آف مئی میں 3038 کیسز سامنے ہیں، جو بنتے ہیں کل کیسز کا 74.5%۔ اور لاک ڈاؤن جب ہم نے ریلیکس کیا، اسمارٹ لاک ڈاؤن میں اس کو کنورٹ کیا، گزشتہ 2 ہفتوں میں ان 3038 میں 1669 کیسز یہ آئے ہیں، جو بنتے ہیں کوئی 65%۔ لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں منتھ آف مئی میں آلموسٹ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے قبل یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران وہ جو شرح ہے وہ تقریباً ایک ہی رہا ہے، کوئی زیادہ اس میں فرق نہیں پڑا، کوئی 10 سے 12% جو ہے اس میں اضافہ ہے۔ اموات میں اضافہ جو ہے وہ تشویشناک ہے۔ ایوریج ہمارا 1% ٹوٹل جو پازیٹیو کیسز رہے ہیں ان کا 1% جو ہے جو پیشنٹس ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوتے رہے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے۔ بیچ میں یہ 2% تک پہنچا، واپس 1%، لیکن ابھی
ہم نے یہ 2 دن قبل فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیشنٹس یا وہ لوگ جو جن کی رپورٹس پازیٹیو ابھی تک نہیں آئے یا انہوں نے اپنے رپورٹس حاصل نہیں کیے یا ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کرایا لیکن جو سمٹمز ہیں وہ کورونا کے ہیں اور ان سمٹم کے ساتھ اگر کسی کی شہادت ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم اب رپورٹ کر رہے ہیں. لہٰذا اس طرح صرف کل 16 کیسز جو ہے اموات کے واقع ہوئے ہیں بلوچستان میں, جن میں 3 کنفرمڈ کیسز ہیں جو آلریڈی کورونا پازیٹیو تھے, لیکن 13 سسپیکٹڈ کہہ لیں یا پروبیبل کیسز جو ہمیں شبہ ہے کیونکہ جو سمٹمز تھے وہ کورونا کے تھے. تو اس طرح صرف کل کے روز جو ہے 16 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں. پرسوں جو ہے 17 سسپیکٹڈ اس طرح کے اموات واقع ہوئے ہیں اور 2 جو ہے رپورٹڈ کیسز تھے. اس مہینے کے شروع میں بلوچستان گورنمنٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ چونکہ ہم نے پورے بلوچستان میں ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کیے, پھر ہم نے رینڈم ٹیسٹنگ شروع کی تاکہ جو ٹریجیکٹری ہے, جو پرسنٹیج ہے ایکچول, وہ ہمیں سمجھ آ سکے. ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ بلوچستان میں اموات کی شرح جو ہے وہ گزشتہ 1 مہینے سے خصوصاً وہ بہت تیزی سے اس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ جتنے بھی اموات واقع ہو رہے ہیں ڈپٹی کمشنر صاحبان وہ جو ہمارا BCOC ہے, جو ہمارا ادارہ ہے, وہ اس کو رپورٹ کریں گے. اس کے مطابق مئی میں صرف بلوچستان میں 492 افراد کے اموات واقع ہوئے ہیں, جن میں کورونا بھی ہے اور کورونا کے علاوہ دیگر امراض سے بھی لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. لیکن یہ بھی ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. جو فیسلٹیز ہیں مجموعی طور میں ان میں صرف 150 پیشنٹس اس وقت موجود ہیں. باقی آپ کے 2200 کے قریب جو پیشنٹس ہیں وہ ہوم آئسولیشنز میں ہیں. وینٹیلیٹرز پہ الحمدللہ کوئی ایک بھی پیشنٹ اس وقت بلوچستان میں نہیں, لیکن 26 ایسے پیشنٹس ہیں جو کچھ کریٹیکل ہیں اور انہیں ICU شفٹ کیا گیا ہے, انہیں آکسیجن فراہم کی جا رہی ہے, جن میں صرف 20 جو ہے وہ شیخ زید ہاسپٹل میں ہیں. کوارنٹائن سینٹر ہم نے 60 اسٹیبلش کیے, جن میں 6500 افراد کو ہم ویل اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں with all SOPs and facilities. لیکن الحمدللہ جو اس وقت کوارنٹائنز میں ہیں پورے بلوچستان میں لوگوں, ان کی تعداد 1400 ہے, جن میں مینلی 500 کے قریب افراد جو ہے وہ پشین میں, 250 شعب میں, 150 لسبیلا میں, اور قلعہ عبداللہ کا جو فگر کچھ دنوں سے زیادہ آ رہا تھا, لیکن آج کی تاریخ میں قلعہ عبداللہ کے کوارنٹائن سینٹر میں اب کوئی ایک بھی سسپیکٹڈ کیس موجود نہیں, کوئی فرد وہاں پہ موجود نہیں. اسی طرح ایک اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے جو کورونا کے پیشنٹس تھے ان میں ریکوری ریٹ پہلے 55% تھی, جو گھٹتے گھٹتے 13% تک نیچے آ گئی تھی, جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا تھا. لیکن کیسز بڑھنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جو صحت یاب ہونے کی شرح ہے مریضوں کی وہ بھی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اب ہمارا جو ایوریج ہے ریکوری ریٹ وہ ہے 36%. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو پیشنٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے اسی طرح 36% جو ہے وہ پیشنٹس وہ ریکور ہو رہے ہیں, یعنی 4087 پیشنٹس میں سے 1400 اب تک مکمل صحتیاب ہو چکے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے یہ جو صحت یابی کا جو شرح ہے اس میں اضافہ ہو. بچے جو ہے 1 سے 10 سال کے وہ مجموعی طور پہ 7% متاثر تھے, ان میں بھی تھوڑی سی کمی آئی ہے, اب وہ 6.5% ہیں. اور اسی طرح جو سب سے زیادہ جو متاثر تھے ہمارے نوجوان تھے, وہ لاپرواہی کرتے تھے, غیر محتاط رہتے تھے. کل جو کیسز سامنے آئے تھے اس کا 46% وہ جو ہے ہمارے پہلے جو ہے نوجوان تھے, ایج گروپ ان کا جو ہے جو 20 سے 40 سال کے ہیں. اب جو ہے اس میں بھی کچھ کمی آئی ہے, یعنی 40% تک ڈکلائن آئی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ نوجوان اب محتاط ہونا شروع ہو گئے. پہلے ہم رینڈم ٹیسٹنگ کرتے تھے, لوگوں کے ٹیسٹ لیتے تھے, لوگوں کو ہم بتاتے تھے
کہ کورونا